نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. ان میں سے نمبر 1، منبر شریف پر آقا تشریف لے جا رہے تھے تو اس پہ سیڑھی ہوتی ہیں جیسے زینے کی سیڑھی. آپ نے پہلی سیڑھی، پہلا قدمچہ، سمجھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی، اس پہ سرکار نے قدم رکھا، تھوڑا سا رکے اور بولے آمین. کیا بولے؟ آمین. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں آمین کس موقع پہ کی جاتی ہے. کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو سننے والے سب کہتے ہیں آمین، اسی موقع پہ ہوتی ہے. اب صحابہ سوچ رہے ہیں دعا بھی ہو نہیں رہی ہے اور آقا آمین کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے جمعے نکلے، کتنی مرتبہ منبر شریف پر چڑھے مگر آمین نہیں کہا. آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ دل میں سوال. سرکار نے دوسرے قدمچے پر یعنی سیڑھی پر قدم رکھا، تھوڑا سا توقف فرمایا، ٹھہرے، رکے، پھر بولے آمین. تیسرے پر پھر چڑھے، 3 ہی تھے، تیسرے پر چڑھے اور بولے آمین. خیر کوئی بات نہیں، سرکار بیٹھ گئے، خطبہ ہوا، نماز ہوئی. مگر صحابہ کا تو ایمان ہی یہ تھا کہ جو آقا کریں وہی کریں گے اور شریعت ہی وہی ہے. وہی ہم 1400-1500 سال کے بعد آپ نے اپنے ماں باپ سے سنی حدیثیں، اچھی اچھی باتیں مولانا لوگوں سے سنی، جو پڑھے لکھے کتابوں کے ذریعے، کتنے ذریعوں کے ذریعے آپ تک پہنچی کہ نبی نے ایسے کھانا کھایا یہ سنت ہے، نبی نے ایسے کپڑے پہنے. وہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے. اب آپ نے مجھے دیکھا کس کلر کا صافہ، کیسے کپڑے، پوچھنے کی ضرورت ہے کیا؟ کئی سو سال کے بعد اگر کوئی پوچھے تو کوئی ایسے تھے، ویسے تھے، یوں تھے، اس طریقے. تو ہم لوگ تو اب کہتے ہیں کہ آقا کا صافہ ایسا تھا، آقا کے کھانے کا ڈھنگ ایسا تھا، پینے کا ڈھنگ، یہی تقریریں چلتی ہیں. اور وہ لوگ تقریریں سنتے نہیں تھے، دیکھتے تھے. صحابہ اکرام. حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں ایک جگہ کھڑے ہوئے مسکرا رہے. اب صحابہ دوست بھی ہوتے جیسے آپ لوگ، تو کچھ لوگوں سے تھوڑی دل لگی کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو حضرت عمر ایک طرف کھڑے ہوئے مسکرا رہے. ایک صحابی نے پکڑ لیا، بولے کوئی بات تو ہے نہیں، کیوں مسکرا رہے ہو مسجد میں، یا کیوں مسکرا رہے؟ تو بولے ایک مرتبہ یہاں کھڑے ہوئے میرے آقا مسکرا رہے. سبحان اللہ. انداز دیکھ رہے ہیں. اب نماز ہو گئی پوری، مگر دل میں خیال مصافحہ کریں گے تو آقا سے پوچھیں گے ضرور. پوری نماز ہو گئی. اب ان لوگوں نے آقا کے ہاتھ چوم لیں. موقع ایسا ہم لوگوں کو تو سرکار کے روزے کی چوکھٹ تک چومنا نصیب نہیں، وہ صحابہ تھے جنہوں نے آقا کے ہاتھ چومے. اسی لیے کتنے بڑا متقی، کتنے بڑا پرہیزگار، کتنے بڑا نمازی، ساری عبادتیں ساری عبادتیں ساری عبادتیں ساری عبادتیں ایک طرف، اور میرے نبی کا ایمان کی حالت میں دیدار ایک طرف. اس مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس مرتبے صحابی کا تبھی تو مرتبہ زیادہ ہے. کیوں؟ جو صحابہ نے نماز پڑھی وہی ولیوں نے نماز پڑھی، جو صحابہ نے قرآن پڑھا وہی تم نے اور ولیوں نے پڑھا. تو پھر صحابہ کا ان سے اونچا مرتبہ کیوں؟ ہم نے اور ولیوں نے جو ہے سرکار کو دیکھا نہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ماتے گیا کہا سرکار آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا، کیا کوئی وحی ایسی آ گئی ہے یا اسلام میں طریقہ ایسا آ گیا ہے کہ منبر شریف پر چڑھے تو پہلے پہ قدم رکھیں آمین، دوسرے پہ قدم رکھیں آمین، تیسرے پہ قدم رکھیں آمین؟ آپ نے آمین کیوں کہا؟ اللہ میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا. لوگ ہمیں بلاتے کہ چلو سید صاحب دعا کر دیں گے، حضرت دعا کر دیں گے، اور حضرت جبریل کی دعا پھر آقا کی آمین.
کم ہے کیا؟ آقا کی آمین اللہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائے آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ میرے نبی مسکرائے بولے جبریل آگے دعا کرنے لگے میں آمین کہنے لگا۔ اب آپس میں تم پوچھو کیا دعا تھی، تم پوچھو دعا کیا تھی، تم پوچھو دعا کیا تھی، کچھ بے تکلف سرکار ایک دوسرے پر رکھے حضرت جبریل دعا کیا کر رہے تھے جو آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو بولے حضرت جبریل نے دعا کی وہ سنو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بھی مسجد میں جمعہ کا دن منبر شریف پر پہلا قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا مولا اگر جو شخص اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، میں اس کی دعا پر آمین کہہ رہا ہوں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات جو اپنے ماں باپ کو پالے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مطلب یہ ہلاک و برباد ہے۔ اللہ اچھا آقا اب دوسرے پر کہا جب میں دوسرے پہ آیا تو حضرت جبریل بولے اگر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر پائے اس کی بھی ناک خاک آلود، وہ بھی ہلاک۔ وقت کی بات ہے، اب کے الیکشن رمضان میں گزرا تو بعض تو اتنا جھوٹ بولا ہے رمضان میں، اللہ معاف فرمائے، اسے یہ دھیان ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا رمضان ہے عبادت کا مہینہ، وہ جتانے اور ہرانے میں لگا پڑا اور وہ بھی جھوٹ بول بہرحال تیسرے قدم پر سرکار پہنچے، آپ نے تیسرے پر آمین کیوں؟ اللہ کے رسول فرمائے حضرت جبریل نے کہا کہ جو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنے اور پھر درود نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود۔ تو جب بھی سرکار کا نام آیا کرے تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا۔ تین چیزیں یہ کانٹے کی، ایک حدیث میں آتا ہے تین کی جب بات آ رہی ہے، تین شخص ایسے بھی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے شخص بولے؟ تین شخص، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، حدیث شریف کے یہ لفظ۔ کتنے لوگ؟ اب میں بتاؤں گا کون کون ہے سرکار کے اعتبار سے، باقی تو اپنے اپنے گریبان میں آپ کو ہی جھانکنا پڑے گا۔ اب آپ کو کیا پتا میں کتنا گناہگار ہوں، مجھے کیا پتا آپ کتنے گناہگار ہیں، لیکن ہر شخص کو اپنا اپنا پتا رہتا ہے کہ میں آج کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنوں کو ستایا، کتنوں کو تڑپایا، کتنے گناہ کیا۔ نبی نے فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے نمبر ایک یہی ہے العاق لوالدی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میری بات ہو، ان کی بات ہو، حاجی صاحب کی بات ہو، کسی پلٹا دو، لیکن نبی کی بات تو نہیں پلٹا سکتے نا۔ نبی نے فرمایا تین طرح کے لوگ ان میں سے ایسے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے کام سے، جس کے کریکٹر سے، جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ اور اس سے بڑھ کے ایک بات اور سنو، مجھے حدیث یاد آنے لگی، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا،
نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب بتاؤ دوسرا کون ہے؟ دوسرا نبی نے فرمایا الدیوس، بیٹا بیٹھ جاؤ یا نکل جاؤ، نکال دو بچے کو۔ دوسرا کیا ہے؟ میری طرف توجہ رکھنا، دوسرا کیا ہے؟ دیوس۔ اچھا اب دیوس کو بھی سمجھنا ہے، کہتے کسے؟ دیوس کون ہے؟ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا بستی میں کسی کا نام ہو، سمجھے، لیکن نام نہیں ہے۔ دیوس ہے کون؟ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوں، فیشنیلے کپڑے پہن کے اسلام کو داغ کرتی ہوں، جن کی بیٹیوں کا کھانا پینا چلنا پھرنا وہ انگریزوں جیسا غیروں جیسا ہو، اور ان کے ننگے پن پہناوے سے ماں باپ راضی ہوں، تو وہ ماں باپ دیوس ہیں، دیوس ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے ذرا اس طرف کو ایک حدیث دیکھ لیں۔ ایسے ہی صحابہ بیٹھے تھے، میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر کے ان کے گھر پہنچا دے، شادی وغیرہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا کیا ہو جائے گا؟ بولو، بیٹیوں سے جنت مل رہی ہے، رحمت ہے۔ نبی نے فرمایا جو ان کی صحیح پرورش کر کے اسلامی طور طریقے پر وہ جنت پالے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے دل میں ایک سوال آیا، انہوں نے کہا آقا سے تو پوچھیں، آقا اجازت ہے بولنے کی؟ نبی نے فرمایا بولو۔ کہا حضور اگر جس کے پاس 3 نہ ہو 2 ہی بیٹیاں ہو تو ہے نہیں، اگر 2 ہی بیٹیاں ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت میں۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ کہہ بھی رہتے ہاتھوں کہاں چاہتے؟ نہیں آقا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ کہا آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو؟ کسی کی 2 نہ ہو 3 نہ ہو خالی ایک ہو؟ تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر لے وہ بھی جنت ہے۔ ایک طرف بیٹیوں سے جنت ہے اور ایک طرف جہنم۔ نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک ان میں سے دوسرے نمبر پہ وہ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہوں، آوارہ ہوں، فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہوں، انہیں نہ دوپٹے کا خیال، نہ چٹیا کا خیال، نہ لباس کا خیال، اور وہ ماں باپ راضی ہوں، تو نبی فرماتے ہیں وہ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اندازہ لگاؤ، چیز ایک راستے 2۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نا اپنے گھروں کو۔ بیٹی کا اگر ہاتھ کٹ جائے تو باپ ارے میری بیٹی کو کیا ہوا، میری بیٹی کو اس ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، انگلی کٹ جاتی۔ اور شادی میں بیٹی وہ بڑا والا بالوں کا لپیٹ کے کھونٹا، یہاں دوپٹہ ٹانگے پڑی، ایک طرف کو پھینک دیا، اس کا جسم کچھ بھی نہیں چھپ رہا۔ اب باپ کہاں چلا گیا؟ اب باپ کہاں گیا؟ یا ماں کہاں چلی؟ سوچنے کے لیے۔ اس لیے یہ بات آ گئی بیچ میں تو میں نے بتا دیا۔ اچھا تیسرا کون ہے؟ 2 تو ہو گئے، تیسرا کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ وہ بھی بتا دو۔ سننا چاہ رہے ہیں آپ نے؟ اچھا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں نیا نہیں ہوں جو تمہیں تقریر مطلب ایک دم خوب طلب والی سنا کے چلاؤں، دوسری مرتبہ آئے ہوں آپ، اور مجھے لگتا مکان بھی یہی ہے۔ ہاں ادھر تقریر ہو رہی تھی، ادھر اس طرف، اور میں یہاں ادھر ٹھہرا ہوا تھا۔ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ اچھا ہاں اچھا
اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے آمین۔ تو تیسرے نمبر پر کون ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے نبی فرماتے ہیں وَالرَّجُلَةُ النِّسَاء، نبی نے کیا فرمایا؟ وَالرَّجُلَةُ النِّسَاء، وہ مرد جو عورتوں کا طور طریقہ اپناتے ہیں، وہ لڑکے جو عورتوں کا چال و چلن طور طریقہ اپناتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کون اپناتا؟ زیور کون پہنتا؟ لڑکی لڑکی؟ لڑکیاں پہنتی ہیں۔ زیور کن کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے۔ زیور میں کیا کیا چیز ہے؟ کنڈل ہیں، چوڑی کڑے ہیں، ناک میں نتھنیاں ہے، گلے میں چین، یہ تو زیور ہے۔ زیورات میں کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اور اب کون پہن رہے ہیں؟ حدیث شریف کے جملے، جب حدیث پڑھو تو ایسا لگتا ہے جیسے آقا 1500-1400 سال پہلے آج کے زمانے کو دیکھ رہے تھے، جیسے میں تمہیں دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ کس کے سر پہ ٹوپی ہے، کس کے سر پہ رومال ہے۔ آقا دیکھ کے بات کر رہے تھے، دیکھ کے۔ نبی نے فرمایا وَالرَّجُلَةُ النِّسَاء، اور وہ مرد، وہ لڑکے جو عورتوں کی وضع قطع بناتے ہیں، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ پورا پتہ نہیں کتنا آگے بڑھ گیا۔ کنگا بچاتے ہیں، کنگا وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں لگاتی تھی یا لڑکیاں لگاتی تھی بال سمیٹنے، کنگا تھا نا کنگا۔ تو اب لڑکیاں کم خرید رہی ہیں، لڑکے زیادہ خرید رہے ہیں۔ کیا ہو گیا اس کو؟ ویسے ابھی میں کہہ دوں کہ جو حسین پاک کا غلام ہے، حسین پاک کا غلام ہے، وہ نعرہ لگا دے تو 2-4 کھڑے ہو جائیں گے، 2-4 کھڑے ہو جائیں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک چیز گہرائی سے لینا اس کو۔